شروع میں جو عبدالحنان صاحب نے گفتگو کی تھی کہ مختلف اپروچز ہیں، خاص طور پہ عصری تعلیم اور روایتی تعلیم کے امتزاج کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہے وہ صرف روایتی تعلیم کی طرف چلے گئے، کچھ جدید تعلیم کی طرف چلے گئے، کچھ نے درمیان میں کوئی نظام نکالنے کی کوشش کی. تو اس میں ایک چیز اگر ہم ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مختلف اپروچز جو ہے وہ مختلف اذہان کا نتیجہ ہے. انسانوں کے ذہنوں میں، ان کی سوچوں میں اختلاف رہے گا. ہر سوچ سے ہماری سوسائٹی کو اوورآل کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یونیورسٹی کی تعلیم سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا، بہت فوائد ہوئی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ جو درمیان میں کچھ ادارے نکلے جنہوں نے جدید اور قدیم کے امتزاج سے، تو انہوں نے بھی کچھ ایسے رجال کار پیدا کیے کہ جنہوں نے اس گیپ کو جو ہے وہ پورا کیا. اور جو صرف روایتی تعلیم میں لگے رہے تو انہوں نے بھی ایسے رجال کار پیدا کی کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا. تو کوئی بھی ہم ڈسپلن لے لیں، مثال کے طور پہ سائنسز لے لیں، آپ سائیکالوجی لے لیں، وہاں مختلف اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں، مختلف اپروچز ہوتی ہیں. تو وہ مختلف اپروچز کو کبھی بھی ہم کنڈیم نہیں کرتے، مطلب کوئی بھی نہیں کرتا. یہ علم کی روایت کے خلاف ہے کہ ہم کہیں کہ ساروں کو ہم ایک اپروچ پہ لے آئیں، سب کو ہم ایک سوچ پہ لے آئیں. تو سوچوں کا اختلاف باقی رہنا چاہیے، یہ خوبصورتی ہے. مختلف لوگوں کو جس طرح سے دین کا کام سمجھ میں آتا ہے وہ اس طرح سے کرتے رہے، جن کو روایتی طریقے سے سمجھ میں آتا ہے وہ اس طرح سے کرتے رہے، اس سے بھی دین کا فائدہ ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی، اصل میں ہمارے ہاں اب یہ ایک عجیب سی سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے بس وہی ٹھیک ہے، اور سوسائٹی کو اصل میں اسی سے فائدہ ہو رہا ہے اور کسی چیز سے فائدہ نہیں ہو رہا، اور ہم بے جا قسم کی تنقید شروع کر دیتے ہیں. علامہ ناصر مدنی، اب خیر ان کے نام کے ساتھ علامہ لگتا ہے، ہمارے یہاں بہت سے، چونکہ اب زیادہ تر لوگ عزیز اسکول آف تھاٹس ہیں تو ان پہ تنقید کرتے ہیں. تو میں عموماً اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ سوسائٹی کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کی ضرورت وہ ہے، اور ان کا ایک جملہ ایسا ہے کہ شاید ہمارے 1000 خطیبوں کے اوپر بھاری ہو، اور وہ جملہ یہ ہے کہ مجھے ٹک ٹاک کی کنجریاں بھی سنتی ہیں. یعنی اس بندے نے کہاں پہ ایکسس حاصل کر لی. یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ آپ مطلب آپ کے 1000 خطیب اس طبقے تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور واقعتاً وہ سنتی ہیں، مطلب سنتی. تو ایکسس حاصل کرنا، معاشرے کے مختلف طبقات تک ان کو اپروچ کرنا اور ان تک اپنا میسج اور پیغام پہنچانا، یہ بہت بڑی بات ہے. ہر خطیب کو، ہر عالم کو، ہر ادارے کی رسائی مطلب ہر جگہ نہیں ہو سکتی. اس چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. تو مولانا طارق مسعود صاحب بھی جو ہے وہ معاشرے کی ضرورت ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی معاشرے کی ضرورت ہیں. کوئی سیاسی شخصیت ہو، کوئی فنی قسم کی شخصیت ہو، کوئی سنجیدہ عالم دین ہو، کوئی ریسرچر ہو، کوئی خطیب ہو، یہ مختلف ہمارے دین کے شعبے ہیں. ہر ایک نے اپنی ایک آڈینس پیدا کی، اس کی ایک ٹارگٹ آڈینس ہے جو اس سے متاثر ہوتی ہے. کچھ لوگ فکری نوعیت کے ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، وہ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرے خیال میں جو بندہ جہاں دین کا جو بھی کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرے. دین کا میسج اور پیغام ہی پھیل رہا ہے، دعوت کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے، سنجیدہ انداز میں، کسی طرح سے. دوسری چیز جس کی مطلب دیکھیں، تعلیمی نظام ہم نے بہت پیدا کر لی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. تربیت کا بہت مدعا ہے، تربیت کو ہم نے اپنے مدارس میں فوکس نہیں کیا، تو بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اچھا معلم ضروری نہیں کہ اچھا مربی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑا سا ایک وہ آپ ہی سے سوال ہے کہ اصل مسئلہ آڈینس تک پہنچنا نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہوتا ہے بعض دفعہ کہ جس اسلوب سے، جس دلیل سے اور جن الفاظ سے دوسرا آدمی تیسرے تک پہنچتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. سوال تو اسی پہ اٹھتا ہے. مثلا ایک آدمی صرف قرآن و سنت کی بات کرے گا، پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تھوڑا سا شغل مغل اس حد تک جائے گا کہ وہ دین کی بعض نصوص سے ٹکرائے گا. بس اوقات یہ ہے کہ ایک جگہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور دوسری جگہ کیک بھی کر رہا ہے. تو یہ مسائل اصل میں میرا بھی خیال کہ دین کی دعوت پہ اور دین کو آگے لوگوں تک کی ابلاغ میں کسی کا بھی بنیادی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت بعض نصوص دوسری نصوص سے ٹکراتی یا مسائل ٹکراتے ہیں تو وہاں مسائل اس طرح بنتے ہیں. وہاں آپ دیکھیں مثلا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے وہ کچھ کنجریاں بھی یا اس طرح کے لوگ سنتے ہیں، تو وہ کیا سنتے ہیں اس پہ علماء کو تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ علماء کو خود آپس میں ایک دوسرے سے بہت اختلاف ہے. یا تو وہ ختم ہو گیا ہو نا سنجیدہ لوگوں کا اختلاف، یا فکری لوگوں کا اختلاف ختم ہو گیا. تو اختلاف کہاں پر نہیں ہے، مطلب ہم انٹرٹینر کہہ کے ان کو سائڈ پہ کر دیں. باقی جو بچ گیا سوشل میڈیا پہ جو اکھاڑ لگا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے، مطلب سنجیدہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں
جو ہماری مذہبی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہی ہیں تو وہ کیا کر رہی ہیں. تو اس کو میرے خیال میں یہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا, سوچوں کا اختلاف کی بات. اچھا دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ تربیت کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ادارے مربی پیدا کریں, ہم نے اچھے معلم اچھے مدرس پیدا کر لیے, ہم نے تصوف کا رد بھی بہت کر لیا, لیکن ہم پیرالل کوئی تربیتی نظام دینے میں بالکل آپ کہیں کہ ناکام ہے. سیدھی سی بات, مطلب کتاب التہجد ہم بہت اچھا پڑھا سکتے ہیں صحیح بخاری کا, لیکن جو طلبہ ہیں وہ تہجد گزار بن جائیں تو یہ ابھی تک مفقود ہے. تو مطلب ہم نے ابھی تک یہی سمجھا کہ کتاب السنت پڑھا دینے سے تربیت ہو جاتی ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. مدارس کے اندر بچوں کی تربیت کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تصوف کی روایت کے انکار کے ساتھ ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت تھی کہ ہم ایک پیرالل تربیتی نظام دیتے اور اس کے لیے علیحدہ سے رجال کار ہوتے. مدرس کے علاوہ مربی ٹائپ لوگ ہوتے, جیسا کہ سلف صالحین میں زہاد اور صلحاء ہوتے تھے, مطلب جو سارا دن مطلب جن کا کام یہی ہے عبادت اور اللہ کی طرف رغبت. تو وہ عام سی بھی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے, مطلب ان کی صحبت میں آپ بیٹھیں تو ایک اثر اور ایک فرق محسوس ہوتا ہے. اور تیسری چیز مطلب یہ آخری بات ہے وہ نیٹ ورکنگ کی طرف جو ہے وہ ہم کچھ توجہ دیں. مطلب ہمارے طلبہ یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں لیکن ان کی کھپت مطلب لاکھوں میں جو ہے وہ طلبہ مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں, لیکن کہاں ہے ان کی کھپت. اب وہ ہو کیا رہا ہے کہ کوئی درزی بن رہا ہے, کوئی مطلب کمپیوٹر کی طرف نکل جاتا ہے, کوئی اس کا کورس کر لیتا ہے, کوئی کسی اور طرف چلا جاتا ہے. تو یونیورسٹیز نے اس پہ کافی کوشش کی ہے کہ نیٹ ورکنگ کر کے مطلب جو ان کی گریجویٹس ہوں ان کی جو امپلائمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہوئی. تو یہ بہت ضروری ہو گیا, مطلب کہ ہم اپنے جب تک لوگوں کو اپنے جو گریجویٹس ہیں اپنے مدارس کے ان کو جب تک ان کی کھپت کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کریں گے تو اس وقت سوسائٹی میں پھر وہ یہی ہوگا کہ 8 سال 10 سال اس نے ہمارے پاس لگائے اور اس کے بعد پھر وہ وہاں دنیا میں جا کے کھپ رہا ہے. مطلب بہت اچھا ٹھیکیدار بن گیا, بہت اچھا جو الیکٹریشین بن گیا, بہت اچھا جو مطلب میں بہت سارے ایسے مدارس کی فضلاء کو جانتا ہوں جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں. کوئی جو ہے ایئر کنڈیشن ٹھیک کرنے کا کام کر رہا ہے, کوئی اچھا الیکٹریشین ہے, کوئی اچھا ڈرائیور ہے, بہت اچھا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ 8-10 سال لگانے کا یہ میرے خیال میں رزلٹ اور نتیجہ نہیں ہونا چاہیے. جزاکم اللہ. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.